الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم رب زدنا علما نافعا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج انشاءاللہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کے فضائل، ان کا شان نزول اور اس حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ سورہ فلق کے بارے میں دو اقوال ہیں، ایک یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یہ مدنی صورت ہے، اور بعد نے کہا کہ یہ مکے میں نازل ہوئی لہذا مکی صورت ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں میں 11 آیات ہیں، سورہ فلق میں 5 ہیں اور سورۃ الناس میں 6 آیات ہیں، کل 11 آیات ان دونوں صورتوں میں ہیں۔ فلق کے معنی ہے صبح۔ اس صورت کی پہلی آیت میں قل اعوذ برب الفلق، الفلق یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورہ فلق کہا جاتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئیں جن کی مثل پہلے نہیں دیکھی گئی؟ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ آیات سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں صورتوں کا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر وظائف کو ترک فرما دیا۔ حضرت عابد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں کہ جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا وہ کلمات یہ دو صورتیں ہیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے استفسار پر فرمایا کہ صبح و شام سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس کو پڑھ لیا جائے۔ آج ہمارے یہاں بعض لوگ بدخوابی کا شکار ہوتے ہیں، برے خواب انہیں آ رہے ہوتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہوتی، یا بعض اوقات نظر بد کا یا اثرات کا شکار ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ سورہ مبارکہ اس حوالے سے بہت مفید ہے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت رہی اور بزرگوں کے معمولات میں سے یہ رہا کہ جب بستر پہ لیٹ جائیے تو سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پہ پھیر لیجئے۔ فرمایا کہ یہ وہ 2 صورتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ شریر جنات اور شریر انسانوں کی نظر بد سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو یہ 2 صورتیں اپنی عادت بنا لیجئے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس آسان صورتیں، 11 آیات ہیں، انہیں پڑھ لیجئے سوتے وقت اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیجئے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہر طرح کی نظر بد سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر کسی بچے کو آپ سمجھتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے، یا وہ بعض اوقات بچوں کو رونے کی زیادہ عادت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر پھر یہی ہے کہ بچوں کو 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے پڑھنے کے بعد بچوں کے سیدھے اور الٹے کان میں دم کر دیا جائے، یا ان پہ براہ راست بھی دم کر دیا جائے، تو انشاءاللہ نظر بد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محفوظ فرمائے گا۔ اور اگر نظر بد لگی بھی ہوگی تو انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا۔ تو اپنی عادت بنا لیجئے کہ بچوں وغیرہ پہ دم کرتے رہنا چاہیے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات سے ثابت ہے۔
اور اس پہ میں آپ کو دلیل کے طور پہ یہ حدیث مبارکہ پیش کروں. ترمذی کتاب الطب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی حضرت اسماء بنت عمیس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہو جاتی ہے, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان کے لیے کوئی عمل کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی. تو آپ دیکھیے نا کہ ایک وظیفہ ہوا جو میں بتاؤں, ایک وظیفہ ہوا جو کوئی شیخ بتائیں, استاد بتائیں, بزرگ بتائیں, لیکن ایک بات وہ ہے جو اللہ کے رسول ارشاد فرمانے, جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے, اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادگان کے لیے اگر وہ بات ارشاد فرمائے, بتائیں کتنی اتھینٹک بات ہوگی نا. تو لہٰذا سورہ فلق اور سورہ ناس تو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی پہ جادو بھی ہو اور وہ ان صورتوں کو ایک مخصوص طریقے سے پڑھے گا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جادو کو بھی دور فرما دے گا. اور اس کی ایک مخصوص ترتیب میں پڑھنے کی بعد جو عملیات والے ہیں انہوں نے اپنے تجربات کی بنا پہ یہ کہا کہ بعد فجر اور بعد عصر 11 مرتبہ پڑھیں, 11 مرتبہ سورہ فلق, 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے. جنات ہوں, اثرات ہوں, نظر بد ہو, جادو ہو, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے پناہ عطا فرما دے گا, اور کوئی اس کے اندر مبتلا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے اس بیماری سے دور فرما دے گا. یقین کامل شرط ہے. اور بعض عملیات والوں نے یوں بھی لکھا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پانی پہ دم کر کے اس سے مریض کے چہرے کو دھلا دیا جائے, چہرے کو دھلا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے بھی اس کے اثرات کو دور فرما دے گا. تو بہرحال جو بھی کوئی عمل اختیار فرمانا چاہیں تو کسی صاحب عمل سے اس کی اجازت لے لینی چاہیے, معلومات کر لینی چاہیے, تاکہ اس عمل کے اندر مزید پختگی ہو اور یقین کامل کے ساتھ اسے کیا جائے. ورنہ آسان سی بات یہ ہے کہ سونے سے قبل 3 منٹ یعنی بستر پہ جب لیٹ جائیے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ باوضو سوئیں. سوتے وقت کے معمولات, جب سونا ہے تو یہ معمولات کرنے, نمبر 1 کیا کہ باوضو سونا ہے, ظاہر کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب بستر پہ اپنے سونا ہے تو باوضو سوئیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ جب بستر پہ لیٹ جائیں تو تسبیح فاطمہ پڑھیے. حضور نے ارشاد فرمایا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ وہ غلام اور لونڈی کے لیے آئی تھی, فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہیں کلمات. وہ کیا ہیں؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس کی برکت یہ لکھی ہے کہ انسانی جسم سے تھکن اور تکان ہر چیز کو دور کر دیا جاتا ہے, اور بندہ صبح جب اٹھتا ہے تو خوشحال انداز میں اٹھتا ہے, خوش و خرم اٹھتا ہے. اور چونکہ آپ یوں ہی تشریف لے گئی تھی کہ کام کا بوجھ زیادہ ہے, تو حضور نے فرمایا آپ یہ کیجئے. ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول اپنی صاحبزادی کو جس بات کی تلقین فرمائے اور پھر امت کے لیے وہ اتنے عام ہو جائے, بتائیں کتنی بڑی برکت والی بات ہوگی نا. تو تمام مرد و خواتین اس پر کوشش کیجئے کہ عمل کیجئے کہ بستر پہ جب سونے کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں تو چند معمولات اختیار کیجئے. نمبر 1 کہ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد بستر پہ جب آئیے لیٹیے تو پاؤں سمیٹ لیجئے, پاؤں پھیلا کے پڑھنا اور وظائف درست نہیں ہوتا, پاؤں سمیٹ لیجئے اور باوضو سوئیے. نمبر 1. نمبر 2 آیت الکرسی پڑھیے. نمبر 3 تسبیح فاطمہ پڑھیے, اور اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی جسم میں طاقت و توانائی بھی عطا فرمائے گا, نیند بھی اچھی آئے گی, اور برے خواب بھی نہیں آئیں گے. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جب صبح اٹھیں گے تو بالکل خوش و خرم اٹھیں گے, تازگی کے ساتھ اٹھیں گے. اور اہم ترین بات اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شریر جنات سے اور نظر بد سے میرا رب تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس بندے کی حفاظت فرمائے گا جو اس عمل کو اختیار کرنے والا ہوگا. تو اپنی روٹین کے اندر اس چیز کو ضرور شامل کیجیے, اپنی بھی عادت بنائیے, اپنے بچوں کی بھی عادت بنائیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. اس سورہ مبارکہ کا یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول, نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک یہودی تھا, لبید بن اعصم آیا اور اعصم بھی آیا, دونوں طرح سے تلفظ اس کا آیا ہے, زیر کے ساتھ بھی زبر کے ساتھ بھی. کہا کہ اس نے اور اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروا دیا تھا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی اعضاء پر ظاہری طور پہ یہ اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کچھ تبدیل ہوئی, لیکن یاد رکھیے گا ظاہری اعضاء پر اثر ہوا تھا, دل پر, عقل پر اور اعتقاد پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ذہنی کیفیت اتنی تبدیل ہو گئی کہ وحی کے بجائے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور بات ارشاد فرما دی ہو, ایسا نہیں ہوا کبھی بھی. ظاہری طور پہ اعضاء پر اثر ہوا, اور جب یہ کیفیت بڑھی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اور انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی اور اس کی بیٹیوں نے آپ پہ جادو کیا ہے,
اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے، اور آپ وہاں سے اس کو نکلوائیے، اور اس میں گرہیں لگی ہوئی ہیں اور سوئیں چبھی ہوئی ہیں، آپ سوئیں نکالیے اور گرہیں کھولتے رہیے۔ 11 گرہیں لگائی تھی انہوں نے، پتہ نہیں جنتر منتر پڑھ کر، تو کہا کہ ان گرہوں کو کھولیں گے تو یہ سارا معاملہ آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ وہاں سے اس شے کو نکال کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کا سارا پانی نکالا، اور پانی نکالنے کے بعد جو کچھ سامان اس میں دبایا ہوا تھا اسے نکالا، تو کھجور کے درخت کے نرم حصے کی بنی ہوئی ایک تھیلی برآمد ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک تھے، جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی جس کے چند دندانے، اور ایک ڈورا یا پھر کمان کا چلہ تھا، ایک ڈوری تھی اور کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، ایک گرہ، دوسری گرہ، تیسری گرہ، اس طریقے سے 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا موجود تھا جس میں 11 سوئیں چبھی ہوئی تھی۔ یہ آپ دیکھیں نا کتنا اہتمام کر کے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو جو ہے وہ کیا گیا۔ یہ سارا سامان پتھر سے نکالنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی۔ 11 گرہیں تھی، 11 سوئیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 آیات ہی نازل فرمائی۔ 11 گرہیں، 11 سوئیاں تھیں نا، اللہ نے 11 آیات نازل فرمائی۔ سورہ فلق میں 5 آیات ہیں اور سورہ ناس میں 6 آیات ہیں، 6 اور 5 11۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان آیات کو پڑھیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے، ایک گرہ کھلتی چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ یہ صورت مکمل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے جسم اطہر سے جادو کے اثر کو دور فرما دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کی اصل کیا ہے ان دو صورتوں کی، کہ اصل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اور اس کے تناظر میں ان آیات کا نزول ہوا۔ اچھا، قرآن پاک میں بعد آیات یہ ہیں کہ جو خاص شان نزول رکھتی ہیں، کہ خاص موقع پہ آیت ہوئی، لیکن ان کا حکم پھر عام ہوتا ہے۔ جس طرح یہ خاص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے موقع پہ نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ لہٰذا ہم آج ہماری عوام نہ جانے کس کس کے پاس جا رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے مجھے دو، تمہارا جادو اتار دوں گا، تمہارے پیٹ میں جو سانپ کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا ہے وہ نکال دوں گا، اور تمہاری نسلوں پہ جادو ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے اللہ کے کلام پہ یقین کرنا چھوڑ دیا۔ یہ وہ صورتیں ہیں، یہ وہ آیات ہیں کہ جن کا شان نزول ہی جادو کے موقع پر ہوا، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک گرہ کھلتی چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ دونوں صورتیں مکمل ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اطہر کو جادو کے اثر سے دور فرما دیا، اور جادو سارے کا سارا دور ہو گیا۔ تو کہیں اگر آپ کو لگے کہ نظر بد ہوئی ہے، کہیں اگر آپ کو لگے کہ ذہنی طور پہ خلفشار کا شکار ہیں، کہیں آپ کو لگے کہ کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ محسوس ہو رہا ہے آپ کو، تو اس کے محسوس ہونے سے پہلے ہی اپنی روٹین بنائیے کہ روزانہ سوتے وقت 3 طرح کے اوقات بیان فرمائے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی جب نظر وغیرہ لگ جائے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جائے، جیسے میں نے ترمذی کی حدیث آپ کو بیان فرمائی۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ صبح اور شام، فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 3 مرتبہ ان 2 صورتوں کو پڑھ لیا جائے، اور بعد نماز عصر سورج غروب ہونے سے پہلے، صبح شام کے اوراد و وظائف میں سے بیان کیا گیا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب بستر پر لیٹتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ تو آئیے آج سے ہم بھی عمل کریں کہ اس سے قبل کے خدا نخواستہ کسی کی طرف سے کوئی اثرات ہو، یا نظر بد ہو، یا جیلیسی وغیرہ کا معاملہ ہو، حسد کا معاملہ ہو، ہم ان صورتوں کو اختیار کریں، دم کر کے جسم پہ انشاءاللہ اپنے ہاتھ پھیر لیں۔ اللہ نے چاہا تو قرآن پاک کی برکت سے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں سے چند باتیں، پھر ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جادو اور اس کا اثر یہ حق ہے، کوئی شخص جادو کا انکار نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، جادو کی ایک حقیقت ہے جسے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 فرشتے ہاروت و ماروت، ان کا جادو کا واقعہ پورا قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور خود یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کا شان نزول یہ بھی جادو کے موقع ہی پر ہوا۔ تو جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اطہر پہ جادو اثر کر سکتا ہے تو کسی کے جسم پہ بھی اثر کر سکتا ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن ہر ایک کو شک میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا، میرا کام نہیں چل رہا، اسکول بند ہو گیا، جادو ہو گیا۔
یہ بابا جادو یہ نہیں ہے، یہ وہ جادو ہے جو حکومت کرتی ہے ہماری، سب کھلا ہوا اسکول بند کر دیتی ہے. اور یہ بھی ایک جادو ہے کہ بچے پروموٹ ہو جاتے ہیں، بغیر پڑھے بچے پاس ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک جادو ہے نا، ڈگری تو ڈگری اصلی کے جعلی. تو یاد رکھیے گا اس جادو کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم اس جادو کی بات کر رہے ہیں جس سے انسانی حواس معطل ہو جاتے ہیں اور انسانی عقل جو ہے وہ باندھ دی جاتی ہے جادو سے. اس کا ایک باقاعدہ وجود ہے. لیکن مجھے کوئی تقریباً 25-26 سال ہو گئے اس فیلڈ میں، اور لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، درس و بیان کے ساتھ لوگوں کے روحانی معاملات کو دیکھتے ہوئے، مجھے آج تک جادو کا اصلی مریض کوئی نہیں ملا جس میں باقاعدہ جادو ہوا ہو. ہاں اثرات ہوتے ہیں، نظر بد ہو جاتی ہے، جیلیسی ہوتی ہے، اور انسان نظر بد کا معاملہ تو نبی مکرم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ نظر حق ہے. العین حق کے الفاظ حدیث میں، او کما قال علیہ السلام، العین حق کہ نظر حق ہے. فرمایا کہ اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے اور زندہ انسان کو قبر میں ڈال دیتی ہے. حدیث ہے باقاعدہ یہ. اور انشاءاللہ جب اب کبھی ہم سورہ قلم پہ گفتگو کریں گے، یا اگر آپ چاہیں تو سورۃ القلم 29 پارے کی دوسری سورہ مبارکہ ہے، اس کی آخری 2 آیات ہیں کہ جن کا شان نزول یہ ہے کہ وہاں عرب کے کچھ لوگ تھے کہ جو آنکھ بھر کے کسی کو دیکھتے تھے نا، وہ بندہ کھڑے کھڑے زمین پہ گر جاتا تھا. تو کافروں نے ان لوگوں کو بلایا تھا، کہا کہ نظر لگاؤ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، آنکھیں بھر کے دیکھو. اللہ اکبر. انہوں نے کیا نظر لگانی تھی؟ وہ تو حضور کی نظر میں ایسے آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے کیا نظر لگانی تھی حضور کو؟ حضور کی نظر جس پہ پڑ جائے وہ کافر کیسے رہ سکتا ہے؟ بشرط یہ کہ نظر محبت پڑے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور سامنے والا بھی وہ ایسا گمراہ نہ ہو کہ جیسا ابو جہل و ابو لہب وغیرہ تھے، جس کی قسمت میں ایمان ہو. تو پھر یاد رکھیے نظر مصطفیٰ کی بھی برکتیں ہیں. یہی سے ایک جملہ بزرگوں کا پیش کرتا چلوں کہ جب بری نظر، آپ سب کی توجہ ہے نا، بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کو، جب بری نظر زندہ انسان کو قبر میں ڈال دیتی ہے تو اچھی نظر پھر مردہ دل کو زندہ بھی کر دیتی ہے. کسی اچھے کی نظر اگر دل پہ پڑ جائے، کسی اچھے کی بات اگر دل تک پہنچ جائے، اور اگر بندہ موٹیویٹ ہو جائے، اس کا حوصلہ بڑھ جائے، تو گویا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو ہمارے لفظ لازمی اثر کرتے ہیں سامنے والے پہ، چاہے وہ اچھا کرے چاہے برا کرے. ملاقات ایک اثر ضرور چھوڑتی ہے، چاہے مثبت ہو یا منفی، اچھا ہو یا برا ہو. مجھ سے ملنے کے بعد کوئی نہ کوئی اس رائے کا اظہار ضرور کرے گا، بندہ اچھا تھا یا برا تھا، کوئی نہ کوئی رائے کا اظہار بندہ ضرور کرتا ہے. تو پہلی بات ہم نے آپ کو عرض کیا کہ 2 صورتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جادو حق ہے. نمبر 2، اللہ کے نبی کے جسم پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے. جس طریقے سے ظاہری طور پہ تلوار کا اثر ہو سکتا ہے، نیزے کا یا تیر کا اثر ہو سکتا ہے، جسم سے خون نکل سکتا ہے، اسی طریقے سے ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے. لیکن اس سے کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ امور نبوت کے اندر کوئی خلل واقع ہو جائے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے بجائے کسی کی فضیلت کو بیان کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ظاہری طور پہ اثر ہوتا ہے لیکن حواس معطل نہیں ہوتے. اللہ کے نبی کی عقل سلامت رہتی ہے اور ان کے دل، اعتقاد اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے جو وحی کا معاملہ ہے وہ سلامت رہتا ہے. ظاہری جسمانی اعضاء کے اعتبار سے اثر ان پہ ہو سکتا ہے. جس طرح مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر فیل ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا. ایک طرف معجزہ تھا، ایک طرف جادو تھا. اور علماء نے وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جادو کے اندر چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، لوگوں کی نظروں پہ جادو کر دیا جاتا ہے. تو جو اس وقت اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو وہاں یہی بات بیان فرمائی گئی ہے کہ انہوں نے رسیاں ڈالی تھی. ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کافروں نے، اس وقت جو جادوگر آئے تھے، فرعون نے جنہیں بلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، انہوں نے سانپ نہیں ڈالے تھے، انہوں نے رسیاں ڈالی تھی. لیکن لوگوں کو وہ رینگتے ہوئے سانپ نظر آ رہے تھے. اور پتہ ہے کتنے جادوگر تھے؟ 70,000 سے زیادہ جادوگر تھے. ایک دو نہیں، 70,000 سے زیادہ. اب کیا کیا کرتب انہوں نے دکھائے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اپنا عصا زمین پہ ڈالو. آپ نے عصا زمین پہ ڈالا، لکڑی کو اپنی زمین پہ ڈالا، وہ عصا بڑا اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نکل گیا. پھر آپ نے جب اسے ہاتھ میں اٹھایا، قالوا لا تخف، اے موسیٰ غم نہ کرو، سنعیدها سیرتها الاولی، آپ جیسے اسے ہاتھ لگائیں گے ہم اسے دوبارہ عصا بنا دیں گے. آپ نے ہاتھ میں لیا، دوبارہ وہ لکڑی بن گئی، عصا بن گیا. اب سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ جادو کی جتنی قسمیں ہمیں معلوم ہیں ان میں یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ لکڑی زمین پہ ڈالو تو اژدہا بن جائے. یاد رکھیے گا کرامت اور معجزے میں چیز کی حیت تبدیل ہو جاتی ہے،
اور جادو میں چیز وہی رہتی ہے، نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ جادو ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب معجزہ ہے یا کرامت ہے، چیز کی حقیقت ہی بدل دی جاتی ہے۔ وہ لکڑی نہیں تھی اس وقت، کیا بن گیا تھا بولیے؟ اژدہا بن گیا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ گھبرائے، پیچھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کرو، اسے ہاتھ لگاؤ، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، جیسے تم ہاتھ لگاؤ گے دوبارہ لکڑی بن جائے گی۔ اب کافر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ 70,000 جادوگر یہ سب کے سب سجدے میں گر کے مسلمان کیوں ہوئے؟ وہ سمجھ گئے تھے ہمارے سامنے کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ کافروں میں، کفار مکہ میں بڑے بڑے جادوگر، کاہن، ساحر یہ آتے تھے حضور کے پاس، لیکن حضور کے معجزات دیکھتے تھے، کہتے تھے نہیں یہ جادوگر نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، مسلمان ہو جاتے تھے نا۔ تو جادو میں اور معجزے کے اندر یہ بڑا فرق ہے، اسی لیے فرمایا کہ نفس علم کے طور پہ اگر کوئی ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن ان کا استعمال پھر منع ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور میں وضاحت کے لیے یہاں پہ عرض کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے، پھر ترجمہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ جو میں اس کو بیان کریں گے سورہ فلق سورہ ناس کا۔ آج ہماری یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی جادو کا توڑ بھی جادو سے ہوگا، اس پہ سپلی کروا دی گئی ہے اور اس کا توڑ جو ہوگا وہ کسی کافر سے ہی ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ کے کلام سے زیادہ طاقت کسی اور چیز میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے اپنے۔ بعض اوقات لوگ آپ کہتے ہیں الٹا قرآن پڑھیں، اس سورت کو الٹا کر کے پڑھیں، یاد رکھیے قرآن کو الٹا پڑھنا حرام ہے، منع ہے۔ الٹا کس طریقے سے کہ میں پڑھ کے تو نہیں بتایا کہ قل اعوذ برب الناس ہے جیسے، تو کہتے ہیں قل اعوذ کی بجائے الناس سے شروع کیا جائے، اس کو الناس برب، اس طریقے سے الٹا قرآن پڑھا جائے۔ یاد رکھیے گا یہ بعض اوقات انسان کو کفر تک لے کے چلا جاتا ہے، تو کبھی کسی کے بہکاوے میں نہ آئیے۔ اور الحمدللہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی یہ ایسے وظائف ہیں، اور جو حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ ان صورتوں کا ورد کرنے والا بعد فجر 3 مرتبہ پڑھ لے سورہ فلق سورہ ناس، بعد عصر 3 مرتبہ پڑھ لے سورہ فلق سورہ ناس، فرمایا کہ کوئی شیطان، کوئی کافر، کوئی ساحر، کوئی جادوگر، کوئی حاسد اس انسان پہ کبھی قابو پا ہی نہیں سکتا جو ان چیزوں کا عامل ہوگا۔ کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹ، 4 منٹ، 3 منٹ؟ ہم نے لمبے وظیفے چاہیے، ہم کس کو بتا دیں سورہ فلق سورہ ناس؟ حضرت لمبا وظیفہ بتائیں، ہم تو منزل پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں پھر روزانہ 7 مرتبہ منزل پڑھا کریں تاکہ 2-2 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے آپ کو لگے۔ اور یہ جملہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہتے ہوئے زبان رکتی ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا بڑا وظیفہ پڑھیں گے تو اس کا اثر جلدی ہوگا، چھوٹا وظیفہ پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ شاید ہم نے کوئی تصور بنا لیا، ہم اگر 1 گھنٹے کی نماز پڑھیں گے نا نوافل، اس میں اگر 1000 مرتبہ قل واللہ احد پڑھیں گے تب عمل ہوگا، کام ہوگا۔ 2 رکعت کا کیا فائدہ پڑھنے کا؟ یہ شاید تصور ہمارے یہاں آتا چلا جا رہا ہے۔ منت ماننی ہے تو لمبی منت ماننی ہے، کون سی منت؟ مطلب 3 مہینے کے روزے ایک ساتھ رکھنے، پھر کہتے ہیں حضرت منت پوری ہوگی اب روزے نہیں رکھے جا رہے، اب کیا کریں؟ میں کہتا ہوں رکھو، 1000 نفل پڑھیں گے، عورتیں زیادہ مانتی ہیں ان چیزوں کو۔ منت ماننا یہ باقاعدہ ایک درست معاملہ ہے اگر عبادت کی نیت سے کیا جائے، لیکن یہ تصور قائم کرنا کہ لمبی منت مانیں گے کام ہو جائے گا، اثر قبول کرنے والے میں اور آپ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اثر قبول کرنے سے پاک ہے۔ وہ مالک جب دروازے کھولنا چاہتا ہے نا تو ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب وہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک مرتبہ پڑھنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ہی مرتبہ عرض کیا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اگر دل میں یقین ہے ایک مرتبہ کا پڑھائی کفایت کر جائے گا، اور یقین نہیں ہے چلے پہ چلہ کھینچتے رہیے، پڑھتے رہیے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی امت کو آزمائش میں نہیں ڈالا۔ یہ جو آج ہمارے عاملین ہیں نا 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھیں، 2 لاکھ مرتبہ یہ پڑھیں، اور پڑھتے 4 مہینے تک پڑھتے رہے۔ حضور نے چھوٹے چھوٹے وظیفے بتائیں، فرمایا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے کو مرتے ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ کتنا چھوٹا عمل ہے نا، ایک آیت ہے آیت الکرسی، ایک آیت ہے فقط، اور میں پڑھوں تو شاید 5-10 سیکنڈ کے اندر پڑھ لوں اس کو۔ ہر نماز کے بعد عادت بنا لیجیے پڑھنے کی۔ فرمایا کہ سورہ فلق سورہ ناس کتنی مختصر صورت ہے نا، فرمایا ان کو پڑھ لیا جائے۔ قرآن کی پوری تلاوت نہیں کر سکتے،
فرمایا سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ ختم قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور تو اتنی آسانیت دیں امت کو، اور ہمارے یہاں عاملین 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو، ہو گیا، پھر 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو، پھر ہو گیا، کیا پھر 1.25 لاکھ مرتبہ، کیا کرو، پڑھتے رہو، کبھی نہ کبھی کھل جائے گا دروازہ۔ جب اللہ نے دروازہ کھولنا ہے تو ان اوراد و وظائف کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی عادت بنائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل فرمائے گا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا کسی کو، یاد رکھیے گا، میں غلط نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ترتیب ہم درست کر لیں۔ یہ تصور کہ 1.25 لاکھ پڑھوں گا تو ہی کام ہوگا، یہ سوچ غلط ہے۔ میں اگر 50 دن پڑھوں گا تبھی کام ہوگا، یہ سوچ غلط ہے۔ وظیفہ جاری رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جب چاہے گا دروازے کھول دے گا، اسی نے آسانی فراہم کرنی ہے۔ اور اگر وہ باتیں انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں بھی ترتیب آپ کو کتاب الدعوات سے وہ دعائیں بتاؤں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر دعائیں صحابہ کو بیان فرمائی ہیں، مختصر دعائیں، 2 3 لائنوں کی دعائیں، جس نے فرمایا کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اب یہ کیا جملہ ہے، 3-4 سیکنڈ بھی نہیں لگتے پڑھنے میں۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس کی برکت سے جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کتنے جملے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 4 جملے ٹوٹل۔ ہم کہتے نہیں یہ لمبا وظیفہ بتائیں، پڑھیے جتنے لمبے پڑھنے ہو، پھر منزل بھی پڑھیے، دیگر چیزیں پڑھیے، جو پڑھنے پڑھتے رہیے، لیکن حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے، اللہ نے چاہا تو بہت جلدی سارے معاملات انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کے ترجمہ تفسیر پہ سورہ فلق اور سورہ ناس پر مزید انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی ہوئی ہو، سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کیجیے۔